پاکستان کے لوگ سائنس کا شعبہ بہت کم اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سائنس اور ریسرچ کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہید نیازی کی، یعنی پاکستان کا ینگسٹ سائنٹسٹ، جس نے صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں رائل سوسائٹی آف اوپن سائنس کی جرنل میں اپنی ریسرچ کو پبلش کیا۔ یہ وہی میگزین ہے جس میں آئزیک نیوٹن نے بھی اپنا پہلا پیپر پبلش کروایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ شہید نیازی نے اپنی جرنی کہاں سے شروع کی، اس کا انٹرسٹ کیا تھا، اس کے گولز کیا تھے، اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کون کون سے حربے اپنائے ہیں، وہ ساری آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ گیٹ ٹو نو شہید نیازی ود دی یوتھ آف پاکستان۔ محمد شہید نیازی دراصل لاہور کا رہنے والا یہ بچہ لاہور کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز لکاز اسکول جایا کرتا تھا۔ اس کو شروع سے ہی ایکسپیریمنٹیشن میں انٹرسٹ تھی اور گھر والوں نے بھی اس کو روکا نہیں اس معاملے میں۔ یہ بچپن میں ہی بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن اپنے طور پہ کیا کرتا تھا اور لاکلی اس کے گھر والے بھی اس کے ان کاموں میں سپورٹیو تھے۔ شہید نیازی کو شروع سے ہی بہت دلچسپی تھی سائنس کے میدان میں، خاص طور پر فزکس میں۔ شہید کے جو دادا تھے وہ شخص تھے جنہوں نے مینار پاکستان کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ وہ بھی سائنس میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے، خاص طور پر میتھس میں اور فزکس میں۔ شہید کے کہنے کے مطابق ان کے دادا جو تھے وہ لائبریری میں جا کر کوئی بھی سائنس کی کتاب اٹھا کر ایک دن مکمل کر کے دے دیا کرتے تھے واپس۔ جب کسی شخص کو اس حد تک اپنے کام سے لگن ہو تو اس کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ شہید کو اپنے اسکول کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ملی تھی۔ ایکسپیریمنٹیشن کے جتنے بھی انسٹرومنٹس تھے وہ شہید کو بآسانی دستیاب ہو جاتے تھے۔ شہید کو ریسرچ میں بہت دلچسپی تھی اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ یہ بہت بنا کر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو لیب میں جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شہید اپنی کلاس کا ٹاپر نہیں بلکہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جس سبجیکٹ میں اس کو دلچسپی تھی یعنی فزکس میں، اس میں وہ ایکسل کیا کرتا تھا۔ شہید کے مطابق اس کے اسکول والے بہت سپورٹیو تھے اور ان کی وجہ سے شہید کو IYPT انٹرنیشنل ینگ فزسٹ ٹورنامنٹ میں جانے کی اجازت مل گئی، جو کہ رشیا میں رکھا گیا تھا 2016 میں۔ اس ٹورنامنٹ میں اسٹوڈنٹس حصہ لیا کرتے تھے اور ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا جن پر انہوں نے ریسرچ کرنی ہوتی تھی۔ شہید کا یہ عظیم کارنامہ تھا کیا؟ دراصل 16 سال کی عمر میں اس نے آئنز کی تصویر لینا سیکھ لی تھی جب وہ آئل میں موو کرتے تھے۔ تیل میں حرکت کرنے والے آئنز کی تصویر لینا جان گیا تھا شہید، اور ان فوٹوگرافز سے اس کو اندازہ ہوا کہ جب آئنز تیل کے اندر موو کرتے ہیں، بناتے ہیں ہنی کوم شیپ، اس کارنامے کی وجہ سے رائل سوسائٹی آف اوپن سائنس اس کی ریسرچ پبلش کی گئی۔ شہید کے مطابق ان کی انسپریشن ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر قدیر خان جیسے عظیم سائنسدان ہیں، جنہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور پاکستان کا نام سائنس کے میدان میں روشن کیا۔ شہید کا آگے جا کے پلان ہے نوبل پیس پرائز جیتنے کا۔ کیونکہ شہید دراصل سائنس کے میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں دراصل سائنس کی انڈسٹری نہیں ہے اور نہ ہی پاکستانی سائنٹسٹ کولیبریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری اپرچونٹیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کل شہید کام کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں اور اسٹرانومی میں ان کو بہت دلچسپی ہے۔ شہید کے مطابق ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا، جنہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جس ٹائم پر شہید نے یہ ریسرچ اپنی جاری کی تھی تو اس ٹائم پر یہ بات بہت چلی تھی کہ پاکستان سائنسدان کے بجائے ایک دہشت گرد پیدا کرتا ہے۔ شہید کی اس کہانی سے ہمیں ایک بات کا تو احساس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے لگن ہونا لازمی ہے، جو کہ شہید کے پاس تھی۔ شروع سے ہی اس کو سائنس کے میدان میں بہت دلچسپی تھی اور آگے جا کے اس نے اسی میدان میں اپنا کریئر چوز کیا۔ شہید نے اپنے اس کارنامے کے بدولت یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو۔ اگر ہوئی ہے تو اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔